اور اس کی حقانیت کے بارے میں ہم لوگ سماعت کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ حاضرین، ایمان اہم رکن ہے، جس طرح میں نے آپ کو پچھلی نشستوں میں واضح فرمایا ہے، اور اس میں سب سے پہلا جو ایمان کا دار و مدار ہے وہ اللہ کی ذات کو ماننا ہے۔ کوئی انسان اللہ کو نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اور اللہ کو ماننے سے مراد صرف اللہ کی ذات کو نہیں، اور اس کو صفات کے ساتھ اس کو ماننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات قدیم، قائم و دائم ہے، اور اس کے صفات اس کے خود ذات خود ہیں، نہ کسی نے اس کو دیے ہیں۔ جس طرح نبیوں کو اللہ نے معجزے عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی نے بھی اس طرح کے پہلو نہیں ہیں۔ اللہ کا وہ ذاتی خود ہے، اور اس کے جتنے صفات ہیں وہ برحق ہیں، اور وہ ختم ہونے والے صفات نہیں ہیں۔ قادر، اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے، کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ختم ہونے والی، جس طرح میں کل کی نشست میں آپ لوگوں کے سامنے سماعت کر رہے تھے، آپ سب بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ زمین و آسمانوں پر قدرت رکھتا ہے، تو اور اللہ تعالیٰ کوئی شے کی ارادہ کرتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کرتا، صرف اتنا کہتا ہے کن ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک لمٹ پیریڈ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے بھی کہہ کر اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے۔ قرآن مجید برہان الرشید کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر سے چاہے تو جو بندے، جو لوگ، جو مخلوق ہے، ان سب کو نیست و نابود کر کر، صفحہ ہستی سے مٹا کر، پھر نئی مخلوق کو پیدا کر کر زمین پر بسا سکتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اور ہمارے گناہ کبیرہ، بڑے بڑے گناہ، میرے آقا نامدار سرور الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں جو گناہ ہیں وہ میری امت کے لیے۔ اگر سے بنی اسرائیل میں کسی نے اپنے ماؤں کے ساتھ بھی بدسلوکی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کرے گی۔ میرے آقا کا فرمان۔ اب اتنے بڑے گنہگار ہم لوگ، اتنے خطا کار، ہماری آنکھیں نہ سیف ہیں، نہ کان سیف ہے، نہ زبان سیف ہے، نہ کسی کی حفاظت ہم سے ہو رہی ہے، نہ دل ہمارا حفاظت میں ہے، نہ ہماری سمجھ حفاظت میں ہے، نہ ہماری آنکھ اور کان حفاظت میں ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں میرے آقا فرمائے کہ بنی اسرائیل میں جو گناہ ہے وہ میری امت میں بھی آئیں گے، لیکن آقا نامدار سرور الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی پر قربان جائیں، میرے آقا نے یہ فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل میں جو کام لوگ بنی اسرائیل میں کرے ہوں گے، کسی نے ماں سے بھی بدسلوکی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کریں گے، لیکن میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ بنی اسرائیل پر جو عذاب اترا تھا وہ میری امت میں بھی اترے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی ہے، اللہ تعالیٰ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور وابستگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کے بارے میں ابو جہل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہتا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر سے آپ سچے نبی ہیں تو بدعا کریں، جس طرح پچھلے بنی اسرائیل کے نبیوں نے ان کے قوم کی تباہی اور نیست و نابودی کے لیے دعائیں کی تھی، بددعائیں کی تھی، آپ بھی بددعا کریں۔ ہم تباہ و برباد و غارت ہو جائیں گے لیکن آپ کا کلمہ نہیں پڑھیں گے، تو فوراً اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج کر قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، اے حبیب کہہ دو ان سے جب تک ان میں تم موجود ہو میں عذاب نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ان کے اوپر مہربانی ہے، مصطفیٰ تیرے قدموں کی برکت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا کے قدموں کی برکت ہے کہ ہم اتنے گنہگار رہنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر پردہ پوشی فرما رہا ہے۔ یہ اللہ کی محبت ہے مصطفیٰ سے، یہ اللہ کی وابستگی ہے مصطفیٰ جان رحمت
صلی اللہ علیہ وسلم سے، ورنہ تو ہم اس لائق ہے کہاں؟ نہ ہم نماز پڑھنے کے لائق، نہ نماز سے روزے رکھنے کے لائق، ہماری پیشانیاں غیر لوگوں کے سامنے چھپتی ہیں، ہم تو مسجدوں میں آنے کے لائق نہیں ہے۔ آج اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کے جیسی عظمت مہینہ عطا فرمایا اور ہم لوگ مسجدوں میں آ رہے ہیں، ہم لوگ سجدہ کر رہے ہیں۔ سجدہ ہر کسی کو توفیق نصیب نہیں ہوتی سجدے کی، اللہ ہمیں سجدہ بھی کروا رہا ہے، گناہ بھی معاف کر رہا ہے، کیا ہمارے اوپر مہربانی؟ تو اللہ فرماتا نہیں، تمہاری جو نسبت میرے نبی سے ہے اس کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ یہ میرے آقا کا نعرے کا صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ اپنے محبوب کے نام پر اللہ رحمتوں کو لٹا رہا، ہم منگتے بن کر میرے نبی کی رحمتوں کا صدقہ لے رہے ہیں، میرے مصطفیٰ کا صدقے میں اللہ کی رحمتیں نعمتیں لے رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے بچپن میں غالباً میری ایک 5-6 سال کی عمر ہوگی، جب جمعہ ختم ہوتا تھا نا تو میرے والد صاحب کیا کرتے تھے، جو چلر آتا تھا نا مسجد میں لے جا کر کچھ 10-20 روپیہ یا 100 روپیہ، غالباً 100 روپیہ کا چلر لے لیتے تھے، روپیہ 2 روپیہ۔ تو ہمارے بچپن میں تو روپیہ بھی چلتے تھے، 8 میں بھی چلتے تھے، تو لے کر کیا کرتے تھے، مجھے دیتے تھے اور دے کر کہتے بیٹا سب جو مسجد کے باہر کھڑے ہیں سب کو بانٹے۔ شاید جو لوگ پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے، 100 روپیہ کا چلر لینے والے صاحب مجھے دیتے، ہر جمعہ کے دن والد صاحب کا اصول بولتے کہ سب کو بانٹے، تو سب کو بانٹے۔ اب اس کو کیا کہیں گے ہم؟ یہ پیار، یہ باپ کی محبت نہیں ہے؟ بولیے ہے نا؟ یہ باپ کی محبت اور شفقت ہے۔ اور کیا ہے؟ بچے کے ہاتھوں سے صدقہ کرا رہے ہیں، کیونکہ بچے کے نام کا صدقہ غریبوں میں بانٹنا، صحیح ہے؟ کیونکہ ان کو مجھ سے محبت ہے تو میرے نام کا ان کو بانٹ رہے ہیں اور میرے ہاتھوں سے بانٹ رہے ہیں۔ تو ایک باپ اپنے بیٹے کے بارے میں دنیا میں اس طرح سوچ رہا ہے، کریم مولا، کریم مولا، کریم نبی، اپنے نبی سے محبت خدا کی رحمت کس انداز سے ہے۔ میرا نبی فرماتا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث اور سیاستہ کے دیگر کتب حدیثوں میں بھی آئی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے جنت کی چابیاں میرے ہاتھ میں رکھی ہیں، جنت کی چابیاں میرے ہاتھ میں رکھی ہے۔ مولا جنت تو تیری ہے، زمین تو تیری ہے، آسمان تو تیرا ہے، مشرق و مغرب و جنوب و شمال تیرا ہے، بیت السرا تیرا، عرش معلا تیرا، لوح محفوظ تیرا، سب کچھ تو کائنات تو تو نے بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہاں سب کچھ کو، سب کائنات کو میں نے بنایا ہے، لیکن تقسیم کرنے کا جو حق میں نے دیا ہے وہ میرے نبی کو دیا ہے۔ کیوں مالک کیوں اتنا کرم فرمایا؟ تو فرماتا ہے میرے نبی سے میری محبت ہے، میرے نبی کا صدقہ میں دنیا میں بانٹ رہا ہوں۔ نبی کا صدقہ دنیا میں بانٹ رہا ہے نبی کے ہاتھوں، اور کہہ رہا ہے لوگوں سے اللہ ہم نے گناہ کیے ہیں، تو اللہ نے فرمایا توبہ کر، اے اللہ ہم نے خطا کیے ہیں، اللہ نے فرمایا توبہ کر، گرگرا اللہ میری رحمت وسیع ہے میں معاف کرنے والا ہوں۔ اے اللہ ہم تیرے نبی کے امتی ہیں، ہم تیرے نبی کے امتی ہیں مالک، ہم پر بڑی کرم نوازی فرما، ہم نے ہمارے جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے، ہم نے جیتے سے ہمارے جانوں پر جہنم کو واجب کر دیا ہے۔ اے اللہ تیرے نبی کے محبت کا صدقہ، جو تیرے نبی سے تیری نسبت ہے اس کا صدقہ مالک ہمیں معاف فرما۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے لوگوں گھبراؤ نہیں، سب کے لیے توبہ استغفار کے دروازے کھلے ہیں، جو اسپیشل میرے ہوتے ہیں، جو میرے خاص ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے لوگوں تم جاؤ میرے نبی کی بارگاہ میں، میرے محبوب کی بارگاہ میں، اور جا کر میرے محبوب کی بارگاہ میں میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کر توبہ کرنا، اور میرا نبی اس توبہ پر تمہاری ریکمنڈیشن کرے تو اسی وقت تمہارے گناہوں کو معاف فرماؤ۔ سبحان اللہ، مہربانیاں نہیں تو کیا ہے عزیزوں، ہماری یہ خوش نصیبی اور خوش بختی ہے کہ ہم سرور لولاک کی امتی ہیں، یہ بہت بڑا کرم ہے۔ تو آج ہمارے اندر جہالت بہت بڑی ہے، کسی انسان کو جاہل بھی بولے نا تو اس کا پارا چڑھ جاتا ہے۔ جاہل اس کو کہا جاتا ہے جس کو کسی چیز کی سمجھ نہیں ہوتی، علم نہیں ہوتا،
تو اس کو جاہل کہا جاتا ہے. کسی کو بولے کہ جاہل ہے تو اس کو پارا گرم ہو. اب پارا جب گرم ہو جائے گا تو وہی بولے گا بھائی تھوڑا ٹھہر جاؤ. جاہل کیوں بولا آپ کو؟ کیا آپ کو ایمان کی تعریف معلوم ہے؟ تو جواب نہیں دے. اللہ کی معرفت سے آپ وابستہ ہیں؟ جواب نہیں. گناہوں کی معرفت آپ کو معلوم ہے؟ جواب نہیں. تو اب اس کو کیا کہیں گے؟ ہم جاہل نہیں کہیں گے. ایمان کن چیزوں سے آتا ہے اور ایمان کن چیزوں سے چلے جاتا ہے اس کا علم بھی ہمارے پاس ہے. تو ہم مسلمان ٹھیک ہے. بہت لائٹلی لوگ لیتے ہیں. اب دیکھیے میں فجر کی نماز پڑھا, ممبر پر بیٹھا, دعا پڑھائی روزے کی, سب بیٹھے رہتے. جب بیان کے لیے خطبہ شروع ہوا تو ہلکا لوگ جانے لگے. کیوں؟ لوگ پیٹ دکھا کر یہ ہمیں کہہ رہے ہیں ہم کو تمہارے علم کی ضرورت نہیں ہے, ہم کو جہنم مبارک ہے, ہم کو دین سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ یہ غلط فہمی میں کی رہے ہیں میرا باپ مسلمان, میرا دادا مسلمان, میرا پردادا مسلمان, تو میں بھی مسلمان ہی رہوں گا. لیکن تب کا ایمان نکل گیا ہوگا, ہم کو پتا بھی نہیں. کوئی ایسے کفریہ کلمات, نازیبہ کلمات ہمارے زبان سے نکلے, ایمان سے خارج ہوا, چور و نکاح سے نکل گئی, اور جو بچے پیدا ہوئے وہ ذریت حرام میں پیدا ہوئے. بنا بیوی شوہر نکاح کے بعد, نکاح ہو جانے, نکاح چلے جانے کے بعد بھی وہ ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہے. اب وہ ساتھ میں رہیں گے تو زنا ہو رہا ہے, خالص زنا ہو رہا ہے. تو بس ہماری بیوی سے کیسا زنا ہوگا؟ تو بولا تمہاری جو لفظ ہے ایمان دل اور زبان کا نام ہے, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان سے اقرار کرو, دل سے تصدیق کرو. نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ کفریہ کلمات. تقدیر کے بارے میں جلدی کیا بولتے ہیں؟ تقدیر کو کوس دیتے علماء, تقدیر کو بدوا, تقدیر کے بارے میں ایسے ایسے نازیبہ کلمات. اللہ اکبر. تقدیر کے بارے میں, اور تقدیر کو برا بنا کہنا اللہ کو برا بنا کہنا. اب جو لوگ تقدیر پر گفتگو, فرشتوں کی شان میں گستاخی, کتابوں پر گستاخی, اللہ کے بارے میں گستاخی جب کرتے ہیں یا کوئی کفریہ کلمات کہتے ہیں, اسلام سے خالی کرتے ہیں, تو ان حضرات کے لیے چاہیے کہ وہ پھر سے تجدیدی ایمان کریں, پھر تجدیدی نکاح. لیکن کون کر رہا ہے؟ اور شکایت لے کر کیا آتے ہیں؟ صاحب ہمارے گھر میں جھگڑے ہو گئے, میاں بیوی سکون سے رہتے. جب میاں بیوی سکون سے رہتے, دیکھنے سے کیا ہوا؟ شوہر نے کچھ نازیبہ کلمات کہہ دیا, یا بیوی جا کر کسی غیر خداؤں کے پاس جا کر کچھ نیبواں انڈے چڑھائی, تو اسلام سے نکل گئی. اور جو لوگ اسلام سے نکل گئے تو ان کا نکاح بھی نکل گیا. نکاح نکل گیا جب بیوی اور میاں بیوی کے اندر جو نورانی محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبانہ ہوتی ہے, وہ محبت ختم ہو گئی. تو کیا ہوا؟ لوگ جدا ہونے لگے. تو خدا اپنے ایمانوں کو مضبوط بنائے. کوئی ایسے لفظ نہ کہیں کہ جس سے ایمان پر فرق پڑے. ایمان کی دور بڑی نازک دور ہے, لیکن جو انسان ایمان کو مضبوط کر لیتا ہے تو وہی دور سے کائنات کو کھچیٹ لیتا ہے. تو ہمارے سب ایمان کے جو دھاگے ہیں کچے دھاگے, ہمارا عقیدہ کمزور, ہمارا ایمان کمزور, اس پر ہم توجہ کریں. معزز سامعین کرام, سب سے پہلے یاد رکھیں اللہ پر ایمان رکھیں. اللہ کو کس طرح یاد رکھیں؟ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے, اس کو کسی کا شریک نہ ذات میں نہ صفات. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اللہ کا نام بھی رحمان ہے نا, رحیم ہے نا, حضور کا نام بھی رحیم ہے. اللہ کا نام بھی کریم ہے, حضور کا نام بھی کریم ہے. آیا سمجھ شریف ہے. لیکن حضور کے جو صفات ہیں وہ عطائی ہیں, دیے ہوئے. اللہ کے جو صفات ہیں وہ ذاتی ہیں, اس کو کسی نے نہیں دیا, وہ جب سے ہے تب سے اس کے صفات باقی ہیں. یہ ایمان رکھنا چاہیے. اللہ کی برابری میں نہ کسی کو کھڑا کرنا ہے, نہ اس کے صفات کے برابر کسی کو تصور کرنا ہے. صفات کے برابر بھی کسی کو تصور کرے وہ شرک ہے. اور بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں, فاتحہ دلے پر شرک, قبراں کے پاس گئے تو شرک. جب شرک کی تعریف نہیں معلوم ہوتی ایسی حالت ہے. بیل گاڑی چلانا نہیں آنے والے کے ہاتھ میں خمچی دے دو, ہاتھ میں بیلا کا
کیا بولتے اسے لگاوا دیکھو چلا پا بولے تو کیا کرتا ہوں یہ بیل کے نیچے تو ہوتا بیل کو اسے کہ 2 منٹ آپ کو پڑھا یہ چلا جب علم نہیں ملتا لوگوں کو تو ایسے ایسے معاملات ہوتے. اب رمضان کا 1 مہینہ ملتا ہم کو سیکھنے کے لیے اور اس میں بھی لوگ کیا کر رہے ہیں نماز آپ پڑھ رہے نکل جا رہے درس میں بیٹھنے کا ان لوگوں کو کوئی توجہ اور خیال ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ جسے توفیق دیتا ہے وہی بیٹھ کر سیکھتا ہے. ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے بس. اب جس کے مقدر میں سیکھنا نہیں ہے اس کو تم پیڑیوں میں جکڑ کر بھی بٹھا دو تو بیٹھے گا نہیں. تو میں اسے زیادہ مانتا ہوں اس لیے جب ہمارے بچے مجھے سنائے کہ صاحب آپ اتنا اعلانات کرے اس کے باوجود بھی اصلاحی معاشرہ کورسز میں مختصر بچے 10-15 بچے آ رہے ہیں اس سے علاوہ کوئی نہیں آ رہا. ہم لوگوں کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کتنے ہیں. ہم لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ اتنے سارے لوگوں میں اللہ نے 15 بچوں کو توفیق دی. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو جانا کیا. ارے تو کیا سمجھ رہا ہے جانا کیا؟ اللہ تجھے بلانا نہیں چاہ رہا. تو کون ہے سمجھنے والا؟ کوشش کرنا ہمارا کام ہے. اب لوگ صبح میں اللہ رزق دینے والا ہے نہیں ہے لیکن پھر بھی صبح سے شام تک ہم لوگ جا کے محنت مزدوری کرتے نہیں کرتے. محنت اور مزدوری کرتے ہیں امید اللہ سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برکت عطا فرمائے. یہ ہے. اب ہم لوگ کوشش اس میں کریں گے تو علم کیا غیب سے اترے گا. دین کا علم میں نے آپ کو بنیادی اصول بتایا. ایمان کے بارے، نماز کے بارے، روزے کے بارے، حج و زکات کے بارے. حج و زکات صاحب نصاب کے ہر کسی کے لیے لازم نہیں ہے. جو صاحب نصاب ہوتا ہے اس کے لیے. جنازے کے مسائل، میاں بیوی کے حقوق، زوج اینڈ کورس، اس میں کیا ہوتا؟ کن باتوں سے طلاق ہوتی، کن باتوں سے بیوی نکاح سے نکل جاتی، کون سے کفریہ کلمات ہیں، بیوی کے کتنے شوہر پر حق ہیں، شوہر کے کتنے بیوی کے حق پر حق ہیں، بچوں پر ماں باپ کے حقوق، بچوں کے ماں باپ کے اوپر حقوق، شفقت کس کو کہتے ہیں، بچے کے پرورش، یہ سارے کے سارے کتنے آ گئے. لیکن ہم لوگ حقوق زوجین کے بارے میں تو جانتے ہی نہیں. شادی والے تو پہلے ہونا. اللہ اکبر کبیرہ. میں بطور قاضی کتنے کے نکاح میں ایسا دیکھا حضرت کلمہ پڑھنا بھی آتا نہیں اپنے کو شادی کرنے کی دیتی ہے. کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہے اسے. کلمہ پڑھنا نہیں آتا انہوں مسلمان شادی کرتا انہوں کیا. اب ایسے لوگوں کو جب چھوڑا دینا ہمیں شادی کر کو لڑایا جھگڑے فتنے فسانہ آنے والا. ہم لوگوں کے بیچ میں ایک تکیہ کلام تیار ہوا. معلوم آج کل کے جنریشن کے بچے بڑا سپیڈ با منہ کو منہ بولتے ہیں. ہمارے بڑے میں بولتے تھے کیوں تمہارے بڑے میں اچھے وعدہ بولتے تھے، ڈر کو ہٹے تھے، ایمان میں ہٹے تھے. آج کل کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ بنا علم کے جھگڑے فتنے فسانہ کفریہ کلمات کر رہے ہیں. میں ہر ایک کسی کی بات نہیں کر رہا ہوں، برا نہ کو سمجھو. زبان سے کفریہ کلمات نکل گئے، ایمان سے نکل گیا، نکاح سے نکل گیا تو بعد میں کیا ہوگا؟ جو بچہ دنیا میں آئے گا وہ ماں باپ کا نافرمان ہی نکلے گا، غدار ہی نکلے گا. صاحب ہمارا بچہ ہماری بات نہیں سنتا ہے. پہلے تیرے ایمان پر جھانک کو دے، تیرا نکاح سلامت ہے نہیں ہے وہ دیکھ. بچوں میں کیا شکایت کرنا؟ منہ کو ایسا 100 بار تو بولتا نہیں ہے. بیوی کو بول دیا کیسی بسا ہمیں چل جائیں گے تو گھر میں سے تیری ضرورت ہی نہیں، گیا نکاح ختم. اب بولے کہ آپ کیا دو مسئلے بولے تو مسئلے صاحب کون سے مسئلے بتا دیں سنے تو پھر عمل کرنا پڑتا ہے. دیکھو یاد رکھو حضرت شریعت مطہرہ میں چند مسئلے ایسے ہیں جس میں تمہاری جہالت لا علمی عذر نہیں بنتی. جیسا روزہ بھولیا کو کھا لیے پیٹ بھر کو یاد آیا روزہ میں جانا. تھوڑے مسئلے میں ہے لیکن تھوڑے مسئلے ایسے ہیں کہ کیا اس میں تمہاری لا علمی عذر نہیں بنتی. بیوی کو طلاق پکار دیا. ایک جگہ حضرت ہے صاحب ہماری بیوی کو طلاق پکار ہے. کتنا پکار ہے؟ 2. ماشاءاللہ. کہ تو مزاح میں پکارو صاحب، سیریس پکار ہے. طلاق بھی کامڑی ہے. اب اسے کیا مسئلہ بولنا؟ طلاق مذاق میں پکارو یا خود سے پکارو، طلاق طلاق ہی ہوتی. کئی بیوی نکاح سے ایک ایسا مسئلہ آیا، لوگ حرمین شریفین کو گئے
کعبے کے پاس شیطان بھڑکایا، شوہر بیوی میاں بیوی کے بیچ میں جھگڑا شروع ہوا حرم کے اندر، اور کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے 3 طلاق پکاری، بیوی بھی سنی شوہر بھی سنا، واپس آ گئے، شوہر کہنے لگا میں طلاق دیا بنا حلالہ کے تو اس کا نکاح ہوتا نہیں، 3 طلاق ہو گئے۔ تو جب یہ سنجیدہ مسئلہ، جب بولتے نا اسے بھی سوچ سمجھ میں نہیں آتا، بولنے کے بعد اب تو 3 طلاق پکار دیا، بیوی تیرے لیے اس وقت تک حرام ہے جب تک حلالہ نہیں کر لے کسی اور سے۔ حلالہ کا مطلب کیا؟ کسی اور سے تمہاری بیوی نکاح کرے، تیری عدت پوری ہونے کے بعد پھر وہ انسان اپنی مرضی سے، لکھا پڑھی میں نہیں ہے نا، اس کی مرضی سے پھر اسے طلاق دے گا، پھر وہ عورت اس کی عدت پوری کرے گی، اس کے بعد تیرے نکاح میں۔ یہ حلالہ ہے۔ اب تو یہ سارا مسئلہ سنیا کیڑے حل میں اندر گئے، کیا بولا؟ میں طلاق دیا ہے، میں نے ان کو بولا ایسا کہتے ہیں کہ میں بھی سنیش ہے، تو کیا کریں گے ہم لوگ ظاہر کے پابند ہیں۔ کس کے؟ شریعت کیا ہے؟ ظاہر کے پابند، گواہوں کو دیتی، پروف دیتی، اندر کا اللہ جانتا۔ اب وہ پلٹ کے چلو بھائی نہیں، اب تم لوگ نہیں بولے گے، نہیں سنے بولے تو ختم، بات ختم ہے، چل جاؤ۔ باقی کا جو سارا وبال ہے ان لوگوں کے ذمہ، خالی سنسیاں ہو رہا لوگوں، کتنے ایسے زندگیاں تباہ ہو رہے لوگوں۔ میاں بیوی کے رشتے کو بھی بولے کہ طلاق کیسا ہوگی صاحب؟ تیری بیوی کیسا تیرے نکاح میں قبول کیا بولتے میں چاہیے گی، چھوڑا تو مرے تو ویسا چلے جاتی، کہیں کو قبول کیا اس میں آنا، تو اس کے واسطے اس میں کوشچن زیادہ آتے ہیں، کہیں آ رہا میرا فائدہ ہے، آ رہا قبول کیا، شادی میں کتنے لاکھ خرچہ کریا سوال نہیں، اتنے نہیں، دفتر میں کتنا کیا کریا، کتنے میں کھانا کھلایا، بکرے کتنے کاٹیا، کتنا ہنگامہ کریا، کتنے لاکھ کا ڈیکوریشن کریا، کتنے پیسے غارت کریا، یہ کون سا نہیں کرے۔ بچی کیا بولی؟ قبول کیا ہے بولی نہیں، بچہ بولا نہیں، ایجاب و قبول ہوئے نہیں، ہو گئے تو سارا نکاح ہو گئے، ایجاب و قبول نہیں نکاح ختم۔ بچی اگر سے بول دی کہ بھائی مجھے پسند نہیں ہے بچہ، تو 10 لاکھ میں کروڑ روپے خرچہ کر شادی میں تیرا نکاح ہوگا۔ نکاح پیسوں سے نہیں ہوتا حضرت، ایجاب و قبول سے۔ تو جس طرح یہ غیر مہری عورت قبول کیا کرنے کی، ایجاب و قبول کے بعد تیرے نکاح میں جب آ جاتی ہے، اسی طرح کوئی غیر مناسب الفاظ جو طلاق کے پوشیدہ الفاظ بھی ہوں یا عموماً ظاہری طلاق ہو، تو اسی لفظوں سے وہی عورت تیرے لیے غیر مہری بن جاتی، غیر بن جاتی۔ تو معاذ اللہ علم سیکھیں، علم تم لوگوں کو مصیبت میں نہیں بلکہ تم لوگوں کو صحیح راستہ عطا کرتا۔ علم کی مشعل ہمارے اندھیرے زندگیوں میں ایک نورانیت لاتی ہے، تو اس کو کمپلسری سیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنی میں چلنے کی، اور ہر راستوں پر چلنے کی، اور اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بندگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جان کر انجان کر جو بھی گناہ کرتے ہیں اس نے کی، اے مالک الملک تیرے حبیب اللہ کے سب سے بڑا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم تقبل مني ومنك الفاتحة. قال الله تعالى في شأن تعالى المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.